دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا کہ اعلان نبوت کے 7ویں سال میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دینی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے۔ چلیے آگے کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، چنانچہ اسی خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، نمبر 1، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان شادی بیاہ نہ کرے، دوسرا، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، تیسرا، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات بات چیت نہ کرے، چوتھا، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر لٹکا دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شعب ابی طالب تھا پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک ذرے میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بیٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا پانی نہ جانے پائے۔ زرقان علی المواہب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 278۔ سامعین کرام، مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم اس ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی اس مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ ہشام بن عمر عامری، زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمعہ بن الاسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگوں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ رون دی جائے گی، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے طلب کر کہا کہ خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمان نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی طرح مطعم بن ابی عدی اور ہشام بن عمر نے بھی خم ٹھونک کر ابو جہل کو جھلک دیا، اور ابو البختری نے تو صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں،
میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا ہے اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبے کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بجز اللہ تعالیٰ کے نام کے پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنی ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ سن 10 نبوی کا ہے۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا، اس پر یہ قہر الہی ٹوٹا کہ اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46۔ سامعین کرام، یہی وہ سال ہے سن 10 نبوی جس میں حضور پاک کے 2 بہت چہیتے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے۔ پہلے تو ابو طالب کا ہوتا ہے، اور دوسری حضور پاک کی سب سے چہیتی بیوی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال اسی سن میں ہوتا ہے۔ اس کو بھی ملاحظہ فرمائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے، اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے، اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی جاں گداز اور روح فرسا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار و محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ کی پرورش کی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جانثاری کے ساتھ آپ کی نصرت و دستگیری کی تھی، اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح علام و مصائب کا مقابلہ کیا، اس کو بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھول سکتے تھے۔ چنانچہ سامعین کرام، جب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سبب میں خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی کریں گے؟ اور یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول یہ رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرما دے گا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، یعنی نبی اور مومنین کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی مشرکین ہیں وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 548۔ سامعین کرام، دوسرا غم یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رحلت فرما گئی۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ کا مخلص، مشیر اور غمخوار نہیں تھا،
حضرت بی بی خدیجہ ہی تھیں کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانثاری کے ساتھ آپ کی غمخواری اور دلداری کرتی رہتی تھیں۔ اس لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کی وفات سے آپ کے مددگار اور غمگسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ سامعین کرام، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رمضان سن 10 نبوی میں وفات پائی۔ بوقت وفات 65 برس کی عمر تھی۔ مقام حجون قبرستان جنت المعلمہ میں مدفون ہوئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد فرمایا۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 296۔ تو سامعین کرام، آپ اس بیان میں سنا کہ نبوت کے 7ویں سال میں کفار مکہ نے کس طرح خاندان بنو ہاشم کو ایک گھاٹی میں تاریک جگہ میں محصور کر دیا تھا۔ 3 سال آپ وہاں پہ بنو ہاشم نے بہت ہی دقت و پریشانی کے گزارے اور پیڑ کے پتے اور چمڑے کھا کر زندگی گزاری، اور اس کے بعد 3 سال کے بعد جب وہاں سے باہر آئے اور اپنے اپنے گھروں میں بسر زندگی کرنے لگے، تو اس کے بعد سن 10 نبوی میں 2 بہت بڑے غم حضور پاک کو پیش آئے، جو پہلا تھا ابو طالب کے انتقال کا اور دوسرا تھا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے وصال کا۔ آپ حضرات نے یہ دونوں کے انتقال کا پورا واقعہ مشاہدہ فرمایا۔ اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔